حضرت صاحب وہ بھائی جو گئے ہیں رانا صاحب ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ این سعادت بزور بازو نیست، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، سراپا محبت، ہدایت اور محبت کا کام اور کامیابی کامرانی اسی کے اندر مضمر ہے، اور دین کا ہر شعبہ ہی کلمہ گو کے لیے ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو انسانی فطرت اور ان کے تقاضوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم اللہ رب العزت کا حج ہے۔ حج ہر شخص پر فرض نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، جو مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، دیگر شرائط ہیں، لیکن اس کے باوجود حج کے اندر اصل قبولیت ہے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ وغیرہ بہت سے مالدار صاحب استطاعت دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جا رہے، ان کو یہ توفیق نہیں مل رہی، یہ سعادت سے وہ لوگ جو ہے نا محروم ہیں، اور حالانکہ دیگر دنیا کے سفر وہ کرتے ہیں لیکن ایسے عظیم سفر سے وہ محروم ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اتنے کروڑ مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری مسجد سے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری مسجد سے بھی تقریباً کوئی 8 کے قریب ساتھی حج کے لیے گئے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، خاص طور پر رانا عارف صاحب جو ہماری مسجد سے گئے ہیں، بڑے فکر مند ساتھی ہیں، اور جب ان کا ارادہ ہوا حج پہ جانے کا انہوں نے مجھے بتایا، اور اسی دن سے ان کی محنت شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی وہ حج کے پروگرام کرواتے رہتے ہیں، اور پھر مسجد میں بھی ان کی تلاش ہوتی تھی کون کون ساتھی حج پر جانے والے ہیں، اور کچھ کی میں نے نشاندہی بھی کی، پھر فرداً رانا صاحب نے ان سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کو ترغیب دی، اور ایک حج پہ جانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے منظم، اور ایک جو تربیت ہوتی ہے، تو رانا صاحب نے وہ بھی ان کی تربیت کی ماشاءاللہ۔ وہ خود بھی حج کے لیے تیار ہوئے، اور جو ساتھی حج پر جانے والے تھے ان کو بھی انہوں نے فزیکل تیار کیا کہ کس طریقے سے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا تیاری ہوتی ہے۔ اس میں رانا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے، اور میں ان کو داد دیتا ہوں ماشاءاللہ بڑی فکر مندی کے ساتھ بھی۔ دیکھیں سفر تو ہو ہی جانا ہے، لیکن انسان اگر اس کی تیاری کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر جائے گا تو یہ عبادت نور علی نور ہو جائے گی۔ تو ہماری دعا ہے رانا صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور ہم التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں رانا صاحب سے بھی اور باقی اپنی مسجد سے جانے والے جو دیگر دوست احباب ہیں، اگر رانا صاحب کی ان سے ملاقات ہو جائے ان کو ہماری طرف سے پیغام دے دیجیے گا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عافیت والا، آسانی والا معاملہ فرمائے، اور خاص طور پر غزہ اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے، اور ہمارے پاکستان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دوام بخشے، اور جہاں بھی مسلمان ظلم میں پس رہے ہیں ان تمام کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان دنوں کی عبادات، ان دنوں کی دعائیں اللہ رب العزت کے آپ بہت محبوب ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان دنوں میں حج بیت اللہ کے لیے جا چکے ہیں، بڑے مقرب مقامات ہیں، وہ بڑے عظمت والے مقامات ہیں، اور وہ مقام جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر گزر بسر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کا مسکن ہے، اگر ان دنوں میں وہاں پر دعائیں مانگی جائیں گی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو تمام ساتھیوں کی طرف سے یہ ہمارے بھائی رضوان صاحب ہیں، اور یہ بھائی میاں عمران صاحب ہیں، اور ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ مسجد کے ساتھی نئے آئے ہیں، اور یہ دیگر بھائی سلیم صاحب ہیں، ان کی محنت سے اور ان کی کوششوں سے ہم یہ ولاگ بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب مسجد میں ہوتے خدمت کے لیے۔ تو رانا صاحب آپ نے سب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو
قبولیت کا شرف بخشے اور ہمارے حق میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ اور جتنے بھی مسلمان وہاں پر گئے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو مشکلات سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میسیج ابو ذر غفاری مسجد کی امام صاحب اور جماعتی حضرات نمازیوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔